السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، یہ انٹر 50 مارکس کی اردو کے لیے بہت اہم ہے۔ 50 آبجیکٹیو کوسچنز اس میں ہیں اور آپ کو جواب دینے کا بھی وقت دیا جا رہا ہے۔ کچھ سوالات کو دوہرا بھی دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ جائیں۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اس سے آپ کا فائدہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، آزاد بخت کے وزیر کا کیا نام تھا؟ خرد مند، عقل مند، ہوش مند، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جواب ہے اس کا خرد مند۔ اس کو یاد کر کے رکھیں گے آپ۔ اس کے بعد ہے، سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ بہار، یو پی، پنجاب یا بنگال؟ تو اس کا جواب ہے بہار۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق بہار سے ہی تھا۔ تیسرا سوال ہے، زبان گویا کس کا مضمون ہے؟ حالی، سر سید، خواجہ حسن نظامی یا پھر میر امن دہلوی؟ آپ کو وقت دیا جا رہا ہے جواب سوچنے کا۔ تو یہ حالی کا مضمون ہے۔ نظم پیغام عمل کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حالی، نظیر، وحید الدین سلیم یا پھر علامہ اقبال کی؟ پیغام عمل نظم، تو یہ وحید الدین سلیم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مرزا غالب کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان، عبید اللہ خان، شیخ محمد ابراہیم، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب ہے اسد اللہ خان۔ امید ہے آپ نے اسے یاد کر لیا ہوگا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ سوال ہے، زبان گویا کس کا مضمون ہے؟ حالی، سر سید، خواجہ حسن نظامی، میر امن؟ پہلے پوچھا گیا ہے تو آپ سوچیں۔ تو بالکل صحیح کہا آپ نے، حالی کا ہے۔ نظم پیغام عمل کس کی لکھی ہوئی ہے؟ پیچھے بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے، اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جس کو ریپیٹ کیا جائے گا، سب کو نہیں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو پیغام عمل کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ وحید الدین سلیم کی۔ اب دیکھیں، مرزا غالب کا اصل نام کیا ہے؟ یہ بھی ریپیٹ کیا ہوا کوسچن ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا مرزا غالب کا اصل نام ہے اسد اللہ خان۔ اب نیا سوال دیکھیں، نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حیت میں ہے؟ مخمس ہے، مسدس ہے، مثلث ہے یا رباعی ہے؟ یعنی اس میں 6 مصرے ہیں، 5 مصرے ہیں، 3 مصرے ہیں یا 4 مصرے ہیں؟ تو جواب ہے مسدس۔ مسدس کہتے ہیں 6 مصرے والی نظم کو، وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کے مصنف ہیں کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی، حالی، سر سید یا مولوی عبدالحق؟ تو سید سلیمان ندوی۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قصہ آزاد بخت ادب کی کون سی صنف ہے؟ افسانہ ہے، ناول ہے، داستان ہے یا پھر انشائیہ؟ تو داستان ہے۔ سر سید احمد خان نے کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج، جامعہ ملیہ اسلامیہ کالج، دہلی کالج یا MAO کالج؟ تو اس کا جواب ہے MAO یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ اگلا سوال ہے، خواجہ الطاف حسین حالی نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ یعنی خواجہ الطاف حسین حالی کے استاد کون تھے؟ غالب، میر، داغ یا پھر ذوق؟ تو ان کے استاد تھے غالب۔ اب دیکھیں اس سوال کو، بنت بہادر شاہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یعنی کس کتاب سے لیا گیا ہے یہ سبق آپ کا؟ میلاد نامہ، کرشن بیتی، غدر دہلی کے افسانے یا یزید نامہ؟
تو جواب ہے غدر دہلی کے افسانے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قصہ آزاد وقت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ سر سید احمد خان نے، سید سلیمان ندوی نے، میر امن دہلوی نے یا خواجہ حسن نظامی نے؟ تو جواب ہے میر امن دہلوی نے۔ سر سید احمد خان کہاں مدفون ہیں، یعنی کہاں دفن ہیں؟ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ یا حیدرآباد؟ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے لیکن دفن کہیں اور ہوئے، کہاں ہوئے؟ تو جواب ہے علی گڑھ۔ جی وہ علی گڑھ میں دفن کیے گئے۔ حالی کا انتقال کب ہوا؟ 1856، 1869، 1904 یا 1914؟ حالی مرزا غالب کے بہت خاص شاگرد ہیں، ان کا انتقال ہوا 1914 میں۔ خواجہ حسن نظامی کے مضمون کا نام کیا ہے؟ زبان گویا، بنت بہادر شاہ، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز یا امید کی خوشی؟ تو جواب ہے بنت بہادر شاہ۔ اور اس کے بعد ہے سوال، سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ، دسنا، کاکو یا پٹنہ؟ تو جواب ہے سید سلیمان ندوی کی پیدائش ہوئی تھی دسنا میں، جو بہار شریف میں ہے۔ اور اب اگلے سوال کی طرف۔ خواجہ حسن نظامی کے مضمون کا نام کیا ہے؟ زبان گویا، بنت بہادر شاہ، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز یا امید کی خوشی؟ تو بنت بہادر شاہ۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ایک بار اور ریپیٹ کیا گیا ہے، اعظم گڑھ میں ہوئی، دسنا میں ہوئی، کاکو میں یا پٹنہ میں ہوئی؟ سوچ لیں، اسی بہانے اسے یاد بھی کر لیں آپ۔ تو ان کی پیدائش ہوئی دسنا میں۔ اب دیکھیں یہاں، ان میں صوفی شاعر کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی، خواجہ میر درد، الطاف حسین حالی یا پھر حضرت موہانی؟ تو جواب ہے خواجہ میر درد۔ اب یہ سوال دیکھیں، کلجگ کس کی نظم ہے؟ حالی کی، وحید الدین سلیم کی، نذیر اکبر آبادی کی یا پھر میر تقی میر کی؟ تو کلجگ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے، میر امن نے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ نو طرز مرصع، اخلاق محسنی، گلستان، باغ و بہار؟ تو جواب ہے باغ و بہار۔ قصہ آزاد وقت کا کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یعنی آزاد وقت کا جو قصہ ہے کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ گنج خوبی سے، رانی کیتکی کی کہانی، باغ و بہار یا فسانہ عجائب؟ تو اس کا جواب ہے جیم، باغ و بہار۔ آزاد وقت کس ملک کا شہنشاہ تھا؟ شام کا، عراق کا، روم کا، مصر کا؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب ہے روم کا بادشاہ تھا۔ شہنشاہ آزاد وقت کے وزیر کا کیا نام تھا؟ نوشیروان، نوفل، یوسف، خیردمند؟ ہو سکتا ہے کہیں پہ کچھ بھول بھی ہو جائے، تو اگر بھول ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو شہنشاہ آزاد وقت کے وزیر کا نام تھا خیردمند۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سر سید احمد خان نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ معارف، رہنمائے ملت، جامع نور، تہذیب الاخلاق؟ جواب ہے تہذیب الاخلاق۔ حالی کا اصل نام کیا ہے؟ سخاوت حسین، دلاور حسین، خواجہ الطاف حسین یا شجاعت حسین؟ تو آپ جانتے ہوں گے کہ حالی کا اصل نام کیا ہے۔
خواجہ الطاف حسین حالی۔ بہادر شاہ کی بیگم کا نام کیا ہے؟ حافظہ سلطان، نواب نور محل، زینت یا بیگم ممتاز محل؟ تو بہادر شاہ ظفر کی بیگم کا نام ہے نواب نور محل۔ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ یعنی سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام کیا تھا؟ حالی، سر سید، شبلی یا محمد حسین آزاد؟ تو جواب ہے شبلی، یعنی شبلی نعمانی ان کے استاد تھے۔ اب یہ سوال دیکھیں، خواجہ میر درد کے والد کا نام بتائیے۔ خواجہ ناصر اندلیب، مرزا جان تیش، عبداللہ بیگ، خواجہ الطاف حسین؟ تو الف خواجہ ناصر اندلیب۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور وہ یہ ہے، سر سید احمد خان کہاں مدفون ہیں؟ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد؟ آپ سے پوچھا جا چکا ہے، بتائیں۔ تو علی گڑھ۔ حالی کا انتقال کب ہوا؟ یہ سوال بھی پوچھا جا چکا ہے۔ 1856 میں ہوا، 1869 میں ہوا، 1904 میں ہوا یا 1914 میں ہوا؟ یہ سوال دوسری بار پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ امید ہے آپ صحیح بتائیں گے۔ الف، بے، جیم یا دال؟ تو بالکل صحیح، دال، 1914۔ خواجہ حسن نظامی کے مضمون کا نام بتائیے۔ زبان گویا، بنت بہادر شاہ، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز یا امید کی خوشی؟ تو اس کا جواب ہے بنت بہادر شاہ۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ یہ آپ سے تیسری بار پوچھا جا رہا ہے۔ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے پاس جو کوشچنز آئے ہیں اس میں سوال ریپیٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے بار بار یہ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سید سلیمان ندوی کی پیدائش دسنا میں ہوئی تھی۔ ان میں سے کون صوفی شاعر ہیں؟ نذیر اکبر آبادی، خواجہ میر درد، الطاف حسین حالی یا حسرت موہانی؟ تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا چکا ہے، یہ پورا پیج ہی آپ کو ریپیٹ کروایا جا رہا ہے۔ تو صوفی شاعر کون ہیں بتائیں آپ؟ تو خواجہ میر درد۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے، میر امن نے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس نام سے کیا تھا؟ نو طرز مرصع کے نام سے، اخلاق محسنی کے نام سے، گلستان یا باغ و بہار؟ جواب ہے باغ و بہار۔ نیا سوال ہے، الطاف حسین حالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حیدرآباد، پانی پت، چنڈی گڑھ یا دہلی میں؟ تو جواب ہے پانی پت میں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، وحید الدین سلیم کی پیدائش کب ہوئی؟ وحید الدین سلیم کی پیدائش کب ہوئی؟ 1856، 1862، 1867 یا 1869 میں؟ تو صحیح جواب ہے 1867 میں۔ بنت بہادر شاہ میں شاہی حکیم کا نام کیا ہے؟ میر فیض علی، مرزا عمر سلطان، حکیم فضل الرحمن یا ضیاء الدین؟ تو شاہی حکیم کا نام ہے میر فیض علی۔ دیکھیں سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس سے گھبرائیں نہیں، اس سے آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوگا۔ تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، سید سلیمان ندوی کہاں مدفون ہے؟ نیا سوال ہے، اعظم گڑھ، لاہور، کراچی یا دسنا؟ یعنی کہاں وہ دفن ہے؟ تو جواب ہے کراچی میں۔ خواجہ میر درد کے والد کا نام کیا ہے؟ پہلے آپ سے پوچھا جا چکا ہے، امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ خواجہ ناصر اندلیب، مرزا جان تیش، عبداللہ بیگ یا خواجہ الطاف حسین؟ صحیح جواب ہے خواجہ ناصر اندلیب۔ شاد عظیم آبادی کہاں مدفون ہے؟ یعنی کہاں دفن ہے؟ بہار شریف، دسنا، منیر شریف یا پٹنہ؟ شاد عظیم آبادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔
تو جواب ہے پٹنہ، یعنی پٹنہ میں ان کا مزار ہے جو ہر سال لگتا بھی ہے۔ ان میں سے کسی شاعر کا تخلص اسد ہے، یعنی کس شاعر کا تخلص اسد ہے؟ میر، غالب، درد یا شاد؟ تو غالب ہیں۔ غالب پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے جو بعد میں غالب ہو گئے، یعنی غالب تخلص کرنے لگے۔ اب اگلے سوال کی طرف چلیں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے آئینہ، کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے؟ میر، درد، حسرت، غالب؟ تو یہ درد کا شعر ہے، خواجہ میر درد کا شعر ہے یہ۔ اس کے بعد ہے غالب کا مزار کہاں ہے؟ آگرہ، حیدرآباد، دہلی یا فیض آباد؟ تو غالب کا مزار ہے دہلی میں۔ اور اب یہ دیکھیں کس شاعر کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے؟ غالب، میر تقی میر، حسرت موہانی یا شاد عظیم آبادی؟ یہ آخری سوال ہے آپ کا۔ امید ہے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آتے رہیں گے۔ اس کا جواب ہے جیم، یعنی حسرت موہانی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔